تو یقین کر تیری یاد میں نہ سکون ہے نہ قرار ہے، تیری یاد ہے میری زندگی، تیری یاد ہے تیری میری زندگی، تیری یاد میری بہار ہے، تیری یاد ہے۔ شیخ سنیے، میری معصیت ہے عروج پر، تیری رحمتیں ہے کمال پر، نہ میرے گناہ کی انتہا نہ تیرے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم، ونحن نزلنا من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے کیسا رحمت للعالمین، ایسا رحمت للعالمین۔ کیا عنوان بتایا؟ کیسا رحمت للعالمین، ایسا رحمت للعالمین۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے اللہ، سوال یہ ہے کہ ہم نے تیرے حبیب کو رحمت عالم مان لیا، تمیز سے بیٹھو نہ گیٹو، مان لیا، لیکن دل اور دماغ سوال کرتا ہے کہ رحمت للعالمین مان لیا، لیکن مانے کہاں سے؟ کچھ بولو، آہ واہ کی آواز نکالو، گونگے پیروں کی طرح مت بیٹھو۔ رحمت عالم مانا، لیکن حد بتا کہ کہاں سے مانے؟ آدم کی پیشانی میں ہے، مان لیں؟ جواب آیا نہیں۔ آدم کی توبہ قبول ہوئی، ان کے واسطے سے مان لیں؟ جواب آیا نہیں۔ آتش نمرود سرد ہوئی، یہاں سے مان لیں؟ جواب آیا نہیں۔ ہر نبی کے کام آئی وہ ذات، مان لیں؟ نہیں۔ ہر رسول کے کام آئی وہ ذات، مان لیں؟ جواب آیا نہیں۔ ماں کے پیٹ میں ہے، مان لیں؟ نہیں۔ حلیمہ کے آنگن میں ہے، مان لیں؟ نہیں۔ جب تیرا حبیب آیا تو معبودان باطل نے تیرا اور تیرے حبیب کا کلمہ پڑھا، یہاں سے مان لیں؟ جواب آیا نہیں۔ مانے کہاں سے؟ رحمت للعالمین ہے، مانے کہاں سے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر شرف کلامی تو نے عطا کیا، مان لیں؟ نہیں۔ جناب عیسیٰ کو مسیحی ملی، مردے زندہ کر رہے ہیں، مان لیں؟ نہیں۔ حسن یوسف ملا، تیرے حبیب کے حسن کا صدقہ،
مان لیں؟ جواب آیا نہیں. مانے کہاں سے؟ جہاں تک مجمع ہے اس تصور میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ سامنے ہے اور آقا کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اس تصور سے کہ وہ سامنے ہیں، باواز بلند اپنے نبی کو درود پیش کرو. صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آیت کے شروع میں انکار ہے. وما واو حرف علت یعنی وا کے معنی اور، ما تاکید کر یعنی اس کے معنی ہے نہیں. ارسلناکا یعنی اس کے معنی ہے بھیجا. مقصد یہ ہوا کہ اور نہیں بھیجا. بھائی دیکھو یہ بات چیت نہیں ہوگی بالکل، ورنہ ہم تقریر بند کر دیں. کوئی اب ہلے گا نہیں اپنی جگہ، کوئی کام بند ہو یا چالو رہے، سمجھے آپ؟ بس گورنر آ جائے ہلے گا نہیں کوئی، وہ گورنر ہوگا اپنی جگہ کا. میں گورنر ہوں اس وقت. آیت کے ابتدا میں انکار ہے اور نہیں بھیجا. الا مانے مگر، رحمت للعالمین. آیت کے آخری حصے میں ہے اور مگر بھیجا رحمت للعالمین بنا کر. اللہ اور نہیں بھیجا وہ کون ہے؟ مگر بھیجا رحمت للعالمین بنا کر وہ کون ہے؟ بات کرنا ہے گیٹ آؤٹ، باہر جاؤ. ہر آدمی کی نظر میرے چہرے پر ہوگی. کوئی بات کرنا ہے باہر جاؤ. گستاخ پسند نہیں ہے. ہم خانقاہی آدمی ہیں، ہم سوئی کی کھنک برداشت نہیں کریں گے. تمہاری اگر روح کی پیاس نہ بجھے تو ہمارا ہاتھ تھام لینا اور کہنا سید زادے ہو کے اپنے جج کی گفتگو میں تم ناکام رہے. گیٹ آؤٹ راتن وارسی، آئی ایم نو وانٹیڈ. اور اگر تمہاری روح تڑپے تو تمہاری غلامی کا ثبوت یہ ہے کہ اپنے آقا کا نام سنو اور جھومو اور درود بھیجو. اور نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر، اور نہیں بھیجا تو جواب یہ ہے آدم کی نبوت رحمت، یحییٰ کی نبوت رحمت، شیش کی نبوت رحمت، زکریا کی نبوت رحمت، ہر نبی کی نبوت رحمت، ہر رسول کی رسالت رحمت. لیکن ایک دنیا آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول، ان سب کی نبوتیں رحمت ہیں، ان سب کی رسالتیں رحمت ہیں. لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان سب کی نبوت و رسالت رحمت، لیکن ان میں کوئی رحمت للعالمین نہیں. اور اگر ہے تو محمد رسول اللہ ہے رحمت للعالمین. ان کے علاوہ کوئی رحمت عالم نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آقا فرماتے ہیں کہ جب میرا نور میرے رب نے بنایا، توجہ چاہتا ہوں، کہاں سے مانے اس پر بحث، ہم اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ، اور آپ اپنی سماعت یا سننے سے آپ نہیں ہٹیں گے. یہ میرے آپ کے درمیان میں وعدہ، ضرور وعدہ ہے. ضرور وعدہ ہے.
تو آقا فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میرا نور بنایا. اے حبیب کیا کہا رب نے؟ کیسے بنایا؟ آقا فرماتے ہیں کہ میرے رب نے فرمایا کن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کن کے معنی ہو جا. محمدہ روایت میں یہ بھی آیا ہے, محمدن روایت میں یہ بھی آیا ہے, یعنی ہو جائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ ہے کہ رب نے فرمایا کن محمدہ یا کن محمدن؟ ہو جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے اللہ, جب تیری ذات کے سوا کوئی نہیں تھا, جب تیرے علاوہ کوئی نہیں تھا, تو نے کس سے کہا محمد؟ کیا کوئی پیدا ہونے سے پہلے کسی کا نام رکھتا ہے؟ تڑپو مسلمانوں تڑپو, کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ تو تھا, تیری ذات تھی, تیرا نور تھا, کچھ نہیں تھا. کہا کس سے؟ کوئی نہیں ہے. کہا کس سے؟ خدا نے جواب دیا خود سے. خود سے کہا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا کون ہو جا, تو اس نور سے ایک نور پیدا ہوا, تو اپنے نور کا نام رکھا احمد, اور اس نور سے جو نور پیدا ہوا اس کا نام رکھا محمد. نعرہ تکبیر جو ہے یہ تو اللہ کی بڑائی ہے, اس میں بھی شرم ہے یا کوئی شرک بدعت کا کوئی فتویٰ یا پابندی ہے؟ نہیں صاحب. تو اتنے لوگ بیٹھے ہیں, میاں عرش کانپ جائے وہ نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایسے آواز آنے دو. کہا کس سے؟ تیری ذات کے علاوہ جب کوئی نہیں تھا تو کس سے کہا؟ کہا خدا نے خود سے کہا, میں نے خود کہا, اپنے نور سے کہا. اے میرے نور, اب میرے نور سے اور جاری ہو جا ایک نور. سبحان اللہ. نور سے نور جاری ہوا, اور جب جاری ہوا تو اس نور کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب معلوم ہوا, یوں سمجھو تم اکیلے کسی کمرے میں بند ہو, سامنے بڑا آئینہ لگا ہے, نہا دھو کے کھڑے ہوئے اور کوئی کمرے میں نہیں. سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں. آئینے میں تم نے دیکھا کنگھی رکھی, سرما لگایا, واہ. اکیلے کہہ رہے ہو اپنے دل میں, واہ کیا میری آنکھ ہے. گیسو سمارے, کیا میری زلفیں ہیں. اچھا, کپڑے پہنے, عطر لگایا, اکیلے ہو. اب آئینے میں تم انداز بدل رہے ہو, شرما رہے ہو, کبھی دیکھ رہے ہو, کبھی مسکرا کے سر جھکا رہے ہو, اکیلے ہو. ایک آئینہ سامنے خود کو دیکھ کر کبھی شرمایا گیا, کبھی مسکرایا گیا, کبھی سر جھکایا گیا. او ہم ایسے ہیں. وہ ذات باری تنہا تھی, وہ ذات اکیلی تھی. اس ذات نے اپنی ذات کو دیکھا, میں اتنا حسین, میرے حسن کا چرچا کیسے ہو, میرا ذکر کیسے ہو, میری رحیمی, میری کریمی.
میری نوازشیں، میری بخششوں کا ذکر کون کرے؟ اس نور نے نام دوسرا رکھا محمد۔ معلوم ہے یہ وہی نور ہے، پیدا کرنے والا ازل سے پردے میں ہے۔ اس تعلق کی تشریح کیا کیجئے؟ ایک ہے جلوگر، جلوگر کہتے ہیں حسن کا پیدا کرنے والا۔ اس تعلق کی تشریح کیا کیجئے؟ ایک ہے جلوگر، ایک جلوہ نما۔ آئینہ دیکھنے والا ہے حج پر، آئینہ ہے مدینے کے بازار میں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب کے نور، من انا۔ جب نور بنا تو رب نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ خود ہی نور بنایا، خود ہی تم محمدہ کہا، اب اس نور سے سوال کر رہا ہے کبریا، من انا، میں کون ہوں؟ آقا فرماتے ہیں میں نے عالم نور میں اپنے رب سے کہا کبریا تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا اللہ ہے۔ تو جواب آیا میں تیرا اللہ ہوں، تو میری جانب سے رسول اللہ ہے۔ بہت اچھے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تو میرا رسول اللہ ہے، میری جانب سے میرا رسول اللہ ہے۔ اس میں شریعت کی بڑی باریک گرفت تھی۔ تو آقا فرماتے ہیں سوال یہ ہے کہ رحمت للعالمین کہاں سے مانے؟ آج ہم اپنے سجدوں پہ ناز کرتے ہیں، آج ہم اگر اس جیسی زندگی 1,00,000 بار اور دی جائے تو آقا کے ایک سجدے کے برابر بھی اس کی عبادت نہ ہوگی۔ رسول کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، نہ رسول کو کوئی بڑا بھیا کہہ سکتا ہے، نہ رسول کو کوئی اپنا جیسا کہہ سکتا ہے۔ نہیں یقین ہے تو حضرت آدم سے پوچھو آپ نے کیا کہا؟ جناب آدم کہیں گے میں نے یا نبی اللہ کہا۔ موسیٰ تم نے کیا کہا؟ عیسیٰ تم نے کیا کہا؟ یحییٰ تم نے کیا کہا؟ ابراہیم تم نے کیا کہا؟ ادریس تم نے کیا کہا؟ یعقوب تم نے کیا کہا؟ سلیمان تم نے کیا کہا؟ الیاس تم نے کیا کہا؟ تو کہا میں نے محمد الرسول اللہ کہا، اپنا جیسا نہیں کہا۔ نبیوں نے نبی خاتم نبی کو اپنا جیسا نہیں کہا، بڑا بھیا نہیں کہا۔ تو مزاج ملا کہ جب نبی، جب رسول اس کے برابر نہیں ہے تو کوئی کلمہ پڑھنے والا رسول کی برابری نہیں کر سکتا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آتا ہوں آقا فرماتے ہیں کہ نیت کرنے کے بعد عالم نور میں 70,000 برس تک کھڑا رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے رب کی بزرگی بیان کی۔ یا نہ جانا بند کر دو جی، جتنے بھائی ہو چاہے ای جناب ہو یا کہاں جناب ہو کوئی بھی نہیں گزرے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں عالم نور میں 70,000 برس تک کھڑا رہا اور اپنے رب کی بزرگی بیان کی۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں جب آقا یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس طرح میرا نور بنا اور میں نے عالم نور میں رب کی عبادت کی، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے آقا پھر کیا کیا آپ نے؟ آقا فرماتے ہیں 70,000 برس کھڑے ہونے کے بعد میں رکوع میں گیا، 70,000 برس تک رکوع میں رہا، اپنے رب کو پکارتا رہا، اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا رہا۔
ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرا جان، میری جان و مال، میرے ماں باپ سب آپ پر قربان، پھر کیا ہوا؟ آقا فرماتے ہیں کہ رکوع کے بعد میں قیام میں آیا، یعنی کھڑا ہوا، 70,000 برس تک عالم نور میں کھڑا رہا، اپنے رب کی عبادت کرتا رہا، اپنے رب کی بزرگی بیان کرتا رہا، اپنے رب کی پاکی بیان کرتا رہا۔ ایک صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ آقا فرماتے ہیں سجدے میں گیا، 70,000 برس تک سجدے میں رہا، اپنے رب کی پاکی بیان کی۔ آنکھ کھول کر کے سنو، اگر مدینہ پہنچنے کی طاقت ہے تصور میں تو پھر کسی کونے میں جاؤ، سمجھے، ورنہ آنکھ کھول کے سنو، ورنہ برزخ ہم سے پوچھو، ہم بتاتے ہیں برزخ کیسے ہوتا ہے۔ نگاہ بہت تیز ہے، آخری حصے تک کوئی آدمی جنبش کرے گا، بس نہیں تعالیٰ دیکھ لوں گا یہاں سے۔ یہ سید کی نگاہ ہے اور کسی کی نہیں۔ سجدے میں رہا، 70,000 برس تک سجدے میں اپنے رب کی تسبیح کی، سجدے سے اٹھ کے بیٹھا، 70,000 برس تک بیٹھا رہا، اپنے رب کی پاکی بیان کی، پھر سجدے میں گیا، 70,000 برس تک سجدے میں رہا، اپنے رب کو پکارتا رہا، اس کے بعد میں کھڑا ہوا، اس طرح 4 رکعتیں پوری کر لی۔ لیکن آقا فرماتے ہیں کہ جب 4 رکعتیں پوری ہو گئی تو پردے سے ندا ہوئی، یعنی آواز آئی، حبیب رکو۔ یہ کیوں کیا؟ کیسا رحمت للعالمین، یہ کیوں کیا؟ آقا فرماتے میں نے اپنے رب سے عرض کی کہ کبریا، مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے اپنے ایک پسندیدہ گروہ اور ایک پسندیدہ جماعت کا سردار بنانے والا ہے۔ ارے بولو یار، بیٹھے ہوئے ہو۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اے اللہ، مجھ کو معلوم ہے کہ تو اپنے پسندیدہ جماعت کا مجھے سردار بنانے والا ہے۔ ٹھہرو، ابھی نہ 7واں آسمان میں سے کوئی آسمان ہے، نہ 7 زمین میں سے کوئی طبق ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں، نہ سورج ہے، نہ آدم ہے، نہ یوسف ہیں، نہ عیسیٰ ہیں، نہ موسیٰ ہیں، کوئی نہیں۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کون سا علم ہے؟ محبوب اور رازدار محب نہ ہو، وہ محبوب کیا جو اپنے چاہنے والے کا رازدار نہ ہو۔ ابھی تو لوح محفوظ نہیں، جس آسمان کا نام لوح ہے اس آسمان پر سب لکھا ہوا ہے، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، جو صبح قیامت تک، اس کے بعد تک وہ سب لکھا ہے۔ وہ بھی تو نہیں ہے جو آقا نے پڑھ لیا ہو، بتا دیا ہو، کچھ نہیں ہے۔ لیکن رحمت عالم کہہ رہا ہے کہ تو مجھے اپنے پسندیدہ جماعت کا سردار بنانے والا ہے۔ حبیب، سچ کہا تم نے۔ اے اللہ، عالم الغیب و شہادہ تیری ذات ہے، تیرا علم ذاتی ہے، علم بالذات وحدی، اللہ کا علم ذاتی ہے، رسول کا علم عطائی ہے جو اللہ نے عطا کیا۔ لیکن ابھی تو علم کی بات نہیں، رسول کو معلوم کیسے؟ تو آپ آقا نے عرض کی، کبریا کون سی ہوگی؟ آقا عالم نور میں اپنے رب سے عرض کرتے ہیں، اللہ وہ جماعت میری امت ہوگی۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جماعت میری امت ہوگی۔ اے حبیب، اپنی امت دیکھو گے؟
حبیب دیکھو سامنے چہرے لائے گئے. آقا فرماتے ہیں کہ عالم نور میں میری پیشانی پہ شکنیں پڑ گئی. حبیب کیا بات ہے, کیوں روٹ گئے؟ پیشانی پہ شکنیں کیسی؟ کون ہیں یہ لوگ؟ آقا عرض کرتے مولا یہ مشرک ہیں, یہ مشرک ہیں, تجھے چھوڑ کر دوسروں کو خدا بنا کے مانیں گے. کیسے پہچانا؟ اے اللہ شرک کی بو آ رہی ہے. ٹھہرو حبیب, پھر چہرے آئے. حبیب دیکھو, دیکھا. آقا فرماتے ہیں کہ میری جبین رسالت پر بل پڑ گئے. حبیب کیا بات ہے؟ مولا یہ منافق ہیں, میرا کلمہ پڑھیں گے, میری توہین کریں گے. حبیب رکو. اب دیکھو آقا فرماتے ہیں عالم نور میں مسکرا دیا. حبیب خوش ہو گئے. کون ہے؟ اے اللہ یہ میرے صحابہ ہیں. اے حبیب رکو. اب دیکھو پھر چہرے آئے. آقا فرماتے ہیں میں پے مسکرایا, بار بار مسکرایا, رک رک کے مسکرایا. کبریا نے فرمایا میرے محبوب کیوں مسکراتے ہو؟ کہا یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ علی ہیں, یہ فاطمہ ہیں, یہ حسن ہیں, یہ حسین ہیں, یہ سارے اہل بیت. اے اللہ اسلام پر جب کوئی سوال آئے گا